الرحمن الرحیم. ہمارا نیکسٹ کمانڈ ہے ویو کے اندر ڈاکومنٹ میپ کو ڈسکس کرنا. ڈاکومنٹ میپ ایک ایسا کمانڈ ہے جس کی مدد سے آپ کا جو کتاب آپ نے یہاں پر کمپوز کیا ہے اس کی ہیڈنگ بائی ہیڈنگ اسٹڈی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ڈاکومنٹ میپ کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس کتاب میں ہیڈنگ ڈیفائن ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے ہم اپنی کتاب کی ہیڈنگ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ہیڈنگ ہے. تو اس کو ہیڈنگ ڈیفائن کرنے کے لیے ہم ادھر آئیں گے فارمیٹنگ ٹول بار پہ اور یہاں پر ہیڈنگ 1 اس کو کنسیڈر کریں گے. اب آتے ہیں یہاں پر یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہیڈنگ 1 کس کے لیے ڈیفائن کیا جائے گا, ہیڈنگ 2 کس کے لیے ڈیفائن کیا جائے گا اور ہیڈنگ نمبر 3 کس کے لیے ڈیفائن کیا جائے گا. ہیڈنگ 1 آپ کے پاس وہ ہیڈنگ ہوگا جو سب سے بڑا ہیڈنگ ہوگا. جیسے اگر ہم کسی ملک کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ملک ایک بڑی ہیڈنگ ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے تو پاکستان ایک ہیڈنگ 1 ہے. لیکن اگر اس کے اندر سٹی کا ذکر آئے گا تو ہم اس کو ہیڈنگ 2 کنسیڈر کریں گے, چاہے وہ کسی بھی سٹی کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر سٹی کے اندر کسی خاص علاقے کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر وہ ہیڈنگ نمبر 3 کنسیڈر کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے ہمارے پاس کمپیوٹر ایک بڑی دنیا ہے, لہٰذا ہم یہاں پر اس کو میں نے ڈیفائن کیا ہیڈنگ نمبر 1. اب اسی طریقے سے سافٹ ویئر اس کمپیوٹر کے اندر ایک سب ہیڈنگ ہے, لہٰذا اس کو ہیڈنگ نمبر 2 کنسیڈر کیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تھرڈ نمبر پہ ہارڈ ویئر بھی سافٹ ویئر کے ساتھ ملتا جلتا ایک ایلیمنٹ ہے, لہٰذا یہاں پر ہم اس کے لیے ہیڈنگ نمبر 2 کنسیڈر کریں گے. اب ادھر آپ ایک اور ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں جیسے ان پٹ ڈیوائس. اب یہ ان پٹ ڈیوائس ہارڈ ویئر کے اندر ایک یونٹ ہے, لہٰذا اس کو ہم کنسیڈر کریں گے ہیڈنگ نمبر 3. اسی طریقے سے جو دوسرا ہمارے پاس ہیڈنگ ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز, یہ بھی کیا ہوگا ہیڈنگ نمبر 3. اسی طریقے سے سی پی یو یہاں پر ایک ہیڈنگ ہے ہمارے پاس, وہ بذات خود ایک دنیا ہے, لہٰذا اس کو ہم چونکہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہے لہٰذا ہم اس کو ہیڈنگ نمبر 2 کنسیڈر کریں گے. ہیڈنگ بنانے کے بعد اب اس کو ریڈ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. اگر آپ کی کتاب میں پیجز بہت زیادہ ہو, 1200 پیجز ہو, تو اس کو ریڈ کرنا مشکل ہوتا ہے ٹاپک بائی ٹاپک. لہٰذا آسان طریقہ ویو کرنے کے لیے ویو اور ہم کلک کریں گے ڈاکومنٹ میپ. آپ ڈاکومنٹ میپ میں دیکھیں گے سارے ٹاپک ایک سائڈ پہ آ جائیں گے, جو ہیڈنگ آپ نے بنائی ہے وہ سائڈ پہ آ جائیں گے. جس ہیڈنگ پہ کلک کریں گے اس ہیڈنگ کا ڈیٹا ادھر نظر آئے گا. جیسے کہ مجھے ریڈ کرنا ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو, مجھے جو ہے ریڈ کرنا ہے سی پی یو کو, مجھے ریڈ کرنا ہے کمپیوٹر کو. اچھا, ہیڈنگ نمبر 1 سب سے اوپر ہے اور سب سے شروع میں ہے, ہیڈنگ نمبر 2 دیکھیں اندر ہے. اس طرح ہیڈنگ نمبر 3 جو ہے وہ مزید اندر ہے. ٹھیک ہے نا. ہیڈنگ 2 اور ہیڈنگ 2 دیکھیں سیم آ رہا ہے. اس طریقے سے آپ ڈاکومنٹ میپ کا استعمال کر سکتے ہو اپنے ڈاکومنٹ کے اندر. اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے ہمارے پاس تمبنیل. تمبنیل کیا ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے ہیڈنگ بنائی ہیڈنگ بائی ہیڈنگ ریڈ کرنے کے لیے, اس طرح ان پیجز کی جو پیجز ہیں میرے پاس 15 پیجز ہیں یا 16 پیجز ہیں, ان پیجز کے چھوٹے چھوٹے آئیکن میں یہاں پر بنا سکتا ہوں تاکہ میں پیجز کے اندر موو آسانی سے کر سکوں. تو اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں تمبنیل. تمبنیل ویب سائٹ کے لیے اکثر تصاویر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کلک کریں گے سارے پیجز ہیڈنگ بائی ہیڈنگ, جس طرح ہیڈنگ نظر آتے تھے اس طرح پیجز نظر آ جاتے ہیں. دیکھیں جس پیج کی طرف جانا ہو, جس پیج نمبر اس پہ جانا ہے تو آپ کلک کریں اسی پیج پہ آ جائے گا. یعنی پیج کی طرف موو کرنے کے لیے تمبنیل استعمال کیا جاتا ہے اور ہیڈنگ کے درمیان میں موو کرنے کے لیے ڈاکومنٹ میپ کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ بھی آ جائے گا مزید آپشن کو ریڈ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ایک آپشن ہے ہمارے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر. ہیڈر اینڈ فوٹر کا آپشن آنے والا ہے انسرٹ کے اندر. یہاں پر انسرٹ میں ہم ڈالیں گے یہاں پر ہیڈر اینڈ فوٹر یہاں سے, لیکن اس کو دیکھا جائے گا یہاں سے. ہیڈر اینڈ فوٹر کا کمانڈ ہوگا کسی پیج کے اوپر جو کتاب ہم نے لکھا ایک سینٹنس بار بار ریپیٹ کرنا ہے تمام پیجز پہ, لیکن میں چاہتا ہوں ایک دفعہ لکھوں تمام پہ آٹومیٹیکلی آ جائے. اب اس کے لیے میں کیا کروں گا, اس کے لیے ہیڈر اینڈ فوٹر کا کمانڈ اپلائی کروں گا. وہاں سے بھی ڈال سکتے اور یہاں سے ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں. ہیڈر پیج کا اوپر کا حصہ,
فوٹر پیج کے نیچے کا حصہ ہے. مجھے ہیڈر لگانا ہے, اس پہ نظر آئے چیپٹر انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی. یہ میرے پاس ایک چیپٹر ہے انٹروڈکشن ٹو آئی ٹی کے نام سے. میں چاہتا ہوں یہ تمام پیجز پہ آٹومیٹیکلی آئے. میں نے لکھا ایک پیج پہ, اب آپ دیکھیں گے تمام پیجز پہ یہ نظر آئے گا, پیج 1 پیج 2 3 جتنی بھی پیجز ہوں گے تمام پہ آٹومیٹیکلی آ جائے گا. کتاب بنانے والا یا اطر اپنا نام یہاں پر لکھ لیتا ہے اور تمام پیجز پہ آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اس میں کمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن وہ وہیں پر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر جیسا ہم نے ویو کرنا ہے کہ ہیڈر اینڈ فولڈر میں مزید چینجز کرنا ہے تو یہاں پر کلک کریں گے, ہیڈر اینڈ فولڈر کی باکس ایکٹیویٹ ہو جائے گی مزید چینجز کے لیے. آپ مزید چینجز کر سکتے ہیں. اس کا یہ بار ہم آگے جا کے جو ہے انسرٹ کے اندر جب ہیڈر اینڈ فولڈر آئے گا وہاں پر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک آپشن ہے فٹ نوٹ. میں نے پہلے بھی بات بتائی تھی کہ فٹ نوٹ کا کمانڈ تب یا کچھ کمانڈ آف ہوتے ہیں تو اس کے دو وجوہات ہوتے ہیں, یا تو اس کے ریلیٹڈ کمانڈ اپلائی نہیں ہوا یا وہ سلیکشن نہیں ہوئی. تو اس فٹ نوٹ کا کمانڈ جو ہے یہ بیسیکلی اپلائی نہیں ہوا. ویو مینیو میں مطلب ہے کہ دکھاؤ, فٹ نوٹ دکھاؤ, لیکن ذہن بات مانتا ہے کہ فٹ نوٹ جب ہم نے ڈالا نہیں ہے تو کیسے دکھائے گا وہ. تو فٹ نوٹ کو ڈالنے والا کمانڈ انسرٹ میں پڑا ہوا ہے یہاں پر فٹ نوٹ, اور اس فٹ نوٹ کو دیکھنے والا کمانڈ یہاں پر پڑا ہوا ہے. فٹ نوٹ کیا ہے؟ بعض احادیث کی کتابیں آپ دیکھتے ہو, بعض جو ہے گرامر کی کتابیں دیکھتے ہو, ایک خاص ورڈ کے بارے میں ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے پیج کے نیچے یہاں پر, اور اس ورڈ کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے نمبر 1, اور اس نمبر 1 کے بارے میں ڈیٹیل ادھر لکھا ہوتا ہے. اس چیز کو کہتے ہیں فٹ نوٹ, یعنی کسی خاص ورڈ کے بارے میں پیج کے نیچے لائن لگا کے ایک سینٹینس لکھنا, اس کو کہا جاتا ہے فٹ نوٹ. جیسے میں اس کے بارے میں نوٹ لکھنے جا رہا ہوں, دا لیزی کے بارے میں, تو میں نوٹ لکھتے ہوئے یہاں پر اس کو پہلے سلیکٹ کروں گا اور پھر ادھر آؤں گا انسرٹ میں, ریفرنس کے اندر فٹ نوٹ, یعنی اس لفظ کے بارے میں مجھے نوٹ لکھنا ہے. کلک کروں گا, یہ وہ بتائے گا باٹم آف پیج, پیج کے باٹم پہ لکھنا ہے یا ڈاکومنٹ کے نیچے لکھنا ہے, ٹیکسٹ کے نیچے لکھنا ہے. مجھے ڈاکومنٹ کے پیج کے نیچے لگانا ہے فٹ نوٹ. اینڈ نوٹ مین ڈاکومنٹ کے آخری والے حصے پر, پورے ڈاکومنٹ کے آخری والے حصے پہ لکھا جائے گا. لیکن اس وقت موضوع یہ ہے کہ ہم یہ والا یوز کریں, باٹم آف دا پیج. اچھا, نمبر اس کے ساتھ کون سے آئیں گے؟ یہ والے نمبر آئیں گے, رومن کریکٹر آئیں گے یا ABC آئیں گے. مجھے نارمل نمبر یوز کرنے, انسرٹ کلک کروں گا. کلک کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ایک باکس آ جائے گا اور ہم اس لیزی کے بارے میں یہاں پر لکھیں گے لیزی کے بارے میں جو بھی ہمیں لکھا جائے گا وہ وہاں پر پھر نظر آئے گا. جیسے اٹ از سمپل فاکس, ناٹ لیزی فاکس, اٹ از اے سمپل فاکس. اب یہ میں نے ایک سینٹینس لکھا, ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں, دیکھنے والا جب یہ کتاب کو پرنٹ کرے گا اور اس سینٹینس کو ریڈ کرے گا, دا لیزی, تو دیکھو 1 لکھا ہوا ہے تو اس کی نظر آٹومیٹیکلی سینٹینس پہ آتی ہے, اٹ از اے سمپل ڈاگ. اس طرح سافٹ ویئر میں یہ بھی فائدہ ہے, 2 فائدے ہیں. دوسرا فائدہ یہ کہ اگر پوائنٹر اس کے اوپر لے جائیں تو یہاں پر نظر آئے گا یہ کومنٹس. ٹھیک ہے, اس طرح اگر ہم کوئی دوسرا لگا دیں, جیسے میں نے کوئک کے اوپر لگایا, سیم وہی طریقہ ہوگا, سلیکٹ کر کے انسرٹ, ریفرنس, فٹ نوٹ اور اوکے. آپ دیکھیں اس کو 2 نمبر اس نے اسائن کیا. میں نے اس کے اوپر ریکومنٹس لگا دی, فٹ نوٹ لگا دیا. آپ دیکھیں کہ پڑھنے والا جب اس کو پڑھتا ہے, جیسے ہی وہ 2 پہ آتا ہے, جیسے یہاں پر تھا 2 تو 2 کے اوپر پوائنٹر رکھتا ہے تو یہ والا کومنٹس نظر آتا ہے. اچھا, ڈسکشن ہماری یہاں پر ویو میں تھی فٹ نوٹ کو دیکھنے کے لیے. تو آپ دیکھیں اس وقت آن ہو گیا کمانڈ, فٹ نوٹ کو دیکھنا ہے, مجھے پتہ نہیں چل رہا فٹ نوٹ کون سے پیج پہ ہے. تو جانے کے لیے ہم کیا کریں گے, فٹ نوٹ کو آن کریں گے, کلک کریں گے, فٹ نوٹ پہ آ جائے گا مزید ڈیٹا فٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ فٹ نوٹ کا کمانڈ یوز کریں گے اس طریقے سے.
بالکل آ سکتا ہے, وہاں سے بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے بھی آ سکتا ہے. پھر یہاں پر مارک اپ, مارک اپ کا تعلق بھی یہاں پر ایک کمانڈ سے ہے جس کا نام ہے کومنٹس. کومنٹس کیا ہے؟ کسی ورڈ کے اوپر ایک خاص جملہ لکھنا, کہ یہ فاکس ہم نے لکھا ہے, یہ ویسے ہی عام سا فاکس نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ خاص فاکس ہے, تو اس کے اوپر کوئی کومنٹس ڈالتے ہو تو کومنٹس ڈالیں گے یہاں سے کومنٹس لکھوں گا, ریڈ فاکس میں نے لکھا اس کے اوپر. اب یہ دیکھیں اسکرین کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے فاکس, ریڈ فاکس, یہ کومنٹس کہلاتا ہے. اب اس کومنٹس کو دیکھنا ہے یا پرنٹ آؤٹ کے دوران بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نہ لو, تو اس کو آف کیسے کریں گے؟ یہاں سے آف کریں گے. فٹ نوٹ مجھے یہ کومنٹس دکھائی نہ دے, مارک اپ نہیں دکھائی دے گا. اگر آپ کہتے ہو کہ دکھائی دے تو پھر کریں گے مارک اپ, دوبارہ واپس نظر آئے گا, اب یہ آئے گا. مارک اپ مین نشاندہی کراؤ, ان مارک مین نشاندہی نہ کراؤ, ٹھیک ہے نا. کس چیز کی نشاندہی کراؤ؟ کومنٹس کے کمانڈ کی, اور یہ کمانڈ ٹریک چینج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال مارک اپ کا کمانڈ ان آپشن کو آن آف کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. ایک آپشن ہے ہمارے پاس فل اسکرین. اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہو فل اسکرین پہ تو یہاں سے پڑھ سکتے ہو فل اسکرین. ان نیسیسری بار سارے ہائیڈ ہو جائیں گے اور آپ کو آپ کا ٹیکسٹ فل اسکرین پہ نظر آئے گا. آپ اپنے ٹیکسٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. فل اسکرین کو یہاں سے کلوز کیا جا سکتا ہے. لاسٹ آپشن ہے ویو مینیو کا, آپشن کا نام ہے زوم. سہولت کے لیے آپ اپنے ٹیکسٹ کو بڑا کر سکتے ہو. بعض لوگوں کی آئی سائٹ کمزور ہو جاتی ہے کمپیوٹر زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے, یا بعض اوقات ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کو دکھانا ہوتا ہے مانیٹر, لیکن وہ فونٹ دکھائی نہیں دیتا دور کھڑے ہوئے اسٹوڈنٹ کو, تو وہ اپنے اس فونٹ کو بڑا کرتے ہیں عارضی طور پہ. تو اس کے لیے وہ زوم کا کمانڈ یوز کرتے ہیں. زوم پہ آپ اپنی اسکرین کی ریزولوشن بڑا چھوٹا کر سکتے ہو. اب ٹیکسٹ کا سائز وہی ہے 12, پرنٹ نارمل ہوگا لیکن دکھائی دے رہے بڑا. اس طرح زوم کو یہاں سے بھی بڑا چھوٹا کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے. نارمل 100 ہے لیکن میں نے چھوٹا کر دیا 75, ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا زوم کا کمانڈ.